بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ الف لام میم۔ اللہ نے اس لفظ سے قرآن کو شروع کیوں فرمایا؟ الف لام میم سے۔ حالانکہ اللہ کے کتنے نام ہیں، اللہ ان ناموں میں سے کسی ایک نام سے شروع کرتے، لفظ اللہ سے قرآن کو شروع کرتے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، لیکن نہیں، ارشاد فرمایا الف لام میم۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی وڈیرا، دنیا کا کوئی بھی شخص جب اس قرآن کو پڑھے گا اور اس لفظ کو پڑھے گا تو سب سے پہلے وہ اپنے علم کی نفی کرے گا کہ اس کا مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نہیں جانتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ جب وہ اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر قرآن کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، پھر وہ پڑھ سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پاک کی تین صفات ہیں، کلام اللہ ہے، قرآن ہے، کتاب اللہ ہے۔ کلام اللہ کیسے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کہتے ہیں سپیکنگ کو، بولنے کو، اور قرآن کہتے ہیں ریڈنگ کو، بار بار پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ تو جب اللہ نے اس کلام کو، اپنے کلام کو بولا تو یہ کلام اللہ ہے، اور جب جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا، حضور نے اس کو پڑھا تو یہ قرآن ہے۔ اور ایک ہے کتاب اللہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے، حالانکہ یہ تینوں قرآن پاک میں موجود ہے، کلام کا لفظ بھی ہے، قرآن کا لفظ بھی ہے، کتاب کا لفظ بھی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یسمعون کلام اللہ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے، کلام بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، کہ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر زیادہ طاقت ہے۔ ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس میں بھی بہت طاقت ہے۔ یہ لفظ استعمال فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا لفظ ہے، نہ کلام ہے نہ قرآن ہے، کتاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کلام اللہ میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی مذہب کے نزدیک۔ ہر مذہب میں یہ ہے کہ اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ خطا سے بھی پاک ہے۔ سب کا یہ مذہب ہے۔ تو جب اس میں کسی بھی قسم کا کسی کو شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، سب اس پر متفق ہے، تو اللہ نے اس لفظ سے نہیں شروع فرمایا۔ اور قرآن سب کا مذہب ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کے قریب نہ جائیں، اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ نبیوں کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتے، ان سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ اس کتاب کو لکھے جانا ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ رائٹنگ، لکھنا۔ اب جب اس کے لکھنے میں اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے، وہ اس پر اعتراض کریں گے، اس کے لکھے ہوئے پر بھونکیں گے، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اس لکھے ہوئے میں کوئی شک نہیں۔ یہ لکھا کب گیا ہے؟ اس کو ترتیب تب کب دی گئی ہے؟ صدیق اکبر کا دور ہے، جنگ یمامہ ہے، مسلمہ کذاب میدان میں اتر آیا ہے، یہاں سے مسلمان گئے ہیں، 1200 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں 700 قاری قرآن ہیں۔ صدیق اکبر نے
صحابہ کو جمع کیا، جن میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، مشورہ کیا کہ جیسے یہ قرآن پاک سینوں میں ہے اور قاری قرآن شہید ہو رہے ہیں، کچھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، ایسے تو قرآن پاک ختم ہو جائے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی سے رائے لی تو مشورہ یہ ہوا اس کو تحریر کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، رائٹنگ لکھو، کیونکہ کلام میں بھی شک نہیں ہے، قرآن میں بھی شک نہیں ہے، کتابت کہتے ہیں لکھنے کو۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے پاس جو نسخہ ہے وہ سب لے کر آئے، اور جس کے پاس جو نسخہ ہے وہ نسخہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ تو قرآن کو ترتیب دی گئی اور اس کو لکھا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے نہ ذالک الکلام لا ریب فیہ ارشاد فرمایا، نہ ذالک القرآن لا ریب ارشاد فرمایا، بلکہ ذالک الکتاب کہ اس کو لکھنا ہے اور اس کے لکھنے والوں میں بھی شک نہیں ہے اور اس کتاب کے لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی دوسری ہی آیت کے اندر صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس قرآن میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ تو قرآن پاک کی ابتدا ہے، آگے آگے پتہ نہیں، یہ تو بہت بڑا سمندر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے دوستوں کے میسیج پڑھتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا میسیج ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے، ہمارے گھر کی چار دیواری میں انقلاب آئے، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں انقلاب آئے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور قرآن کو پڑھو، قرآن کے پیغام کو پڑھو، قرآن کے مقصد کو دیکھو، تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ یہ کتاب انقلاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔